السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل دلچسپ کہانی. ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب. اسلامک ناولز حجاب. وہ آج 5 برس کے بعد واپس آئی تھی. اس نے اپنی ننھی سی گڑیا کو پکڑ رکھا تھا. زین کی تلاش میں وہ ارد گرد نگاہیں دوڑا رہی تھی. سب بیٹی کو دیکھ رہے تھے. وہ خود بھی حجاب اوڑھے ہوئی تھی اور اس کی بیٹی نے بھی حجاب اوڑھ رکھا تھا اور اس کی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر سب لوگ مسکرا رہے تھے. اس کا بھائی ڈاکٹر آرین ہمدانی اپنے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دی. پھر وہ آ کر اس کے گلے لگ گیا. واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اور مجھے کل رات ہی موم نے بتایا کہ تم واپس آ رہی ہو. وہ ایکسائٹمنٹ سے ہاتھ تھام سے ملنے کے لیے بہت ہے، بےتاب ہے، بہت شوق ہے. تم سے ملنے کا بولنا شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنی مخصوص دھیمی سی مسکراہٹ سے رہی تھی. وہ گھر پہنچی تو سب لوگ پورچ میں ہی آ گئے. خالہ ماں صدف ہمدانی اور اس کی ماں اتنی دیر گلے سے لگائے روتی رہیں. پھر وہ ننھی سی بچی سینے سے لگائے رو دی. وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. پھر وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ ملازمہ نے اسے چائے پکڑائی. میرا بیگ کمرے میں رکھ دو. کیا یہ پوچھا جی وہ میں نے زین بابا کے کمرے میں رکھوا دیا ہے. ملازمہ کی بات سن کر اس کا ہاتھ ہلکا سا کپ کپایا اور وہ سب لوگ اسے دیکھنے لگے مگر وہ خود کو سنبھال کر چکی تھی. میرا سامان اس کمرے سے نکال کر گیسٹ روم میں رکھوا دیجیے گا. میں گیسٹ روم میں ہی رہوں گی. وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو روما ہمدانی کے چہرے میں ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے. اس طرح کی حرکت کرنے کی ضمر تم نے زین کے کمرے میں ہی رہو گی. اب تمہیں بول دیا ہے کہ تم اب یہاں سے واپس نہیں جاؤ گی. کب تک اپنی اور زین کی زندگی کو اس طرح ضائع کرتی رہو گی؟ تم زندگی کے اتنے قیمتی سال ضائع کر دیے ہیں وہ صرف تمہارے نام نہاد ضد کی وجہ سے. اور تم اپنی ضد چھوڑ دیتی تو یہ سب نہ ہوتا. ارے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اپنی جان بھی قربان کر جاؤ. اور تم اس کے لیے یہ سب نہیں کر پائی. جو وہ چاہتا تھا ویسے نہیں بن پائی جیسا وہ چاہتا تھا. رومن نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا. کیا تم بچی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو؟ اور ویسے صحیح کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے زین نے بھی برداشت نہیں کرنا کہ وہ اس کے کمرے میں ہے. تمہیں پتہ تو ہے نا کہ وہ کتنا اس کے نام سے ہی چڑھتا ہے تو جیسے برداشت کرے گا. صدف ہمدانی نے کہا تو ان کی بات پر اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا ابھر آیا. پھر صدف ہمدانی کے کہنے پر رانی نے جا کر اس کا بیگ زین کے کمرے سے لایا اور زین کے ساتھ والے روم میں رکھوا دیا. وہ چائے پینے کے بعد کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کپڑے چینج کر کے وہ اپنا حجاب سیٹ کر کے باہر نکلی تو آرین اسی کا منتظر کھڑا ہوا تھا. وہ اس سے مونا کے گھر جا کر اسے ملوانے والا تھا. وہ اس کے ساتھ مونا کے گھر پہنچی تو مونا اسے دیکھتے ہی گلے لگ گئی. بہت سمپل تھی اور اس کے گھر میں سلیقہ جھلک رہا تھا. بیٹھ کے ذرا کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو وہ کہتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی. کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی. کچھ دوسرے لوازمات رکھے تھے. اس نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے چائے کا کپ فرج کے اندر رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا. کچھ دیر کے بعد مونا کی والدہ بھی وہاں پر آ گئی اور مونا کی والدہ کو دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک گئی. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں مل چکے ہیں، زمر نے کہا. مجھے بھی آپ کو دیکھ کر کچھ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے جیسے ہم کچھ عرصہ پہلے مل چکے ہیں لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. مونا کی والدہ نے اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں کہا.
مجھے لگتا ہے کہ ہم باجی شگفتہ کے یہاں ملے ہیں۔ اچانک سے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو وہ جلدی سے بولی تو اس کی والدہ بھی چونک گئی۔ ارے ہاں، میں جانتی ہوں، شگفتہ میری بہن ہے۔ ماشاء اللہ سے مدرسے میں کافی زیادہ تعداد ہو گئی ہے، عورتیں بھی آتی ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اب مونا کی والدہ نے کہا، جی ماشاء اللہ، میں جانتی ہوں، یہ بات میری روز بات ہوتی ہے۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں شگفتہ باجی سے جا کر مل کر آؤں گی۔ آج میں جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ اللہ نے مجھے دین کی طرف لگانا تھا تو شگفتہ باجی کو وسیلہ بنا دیا، اور پھر انہوں نے مجھے مدینہ شریف کے مدرسے میں ایڈمیشن دلوا دیا اور وہاں میں نے حفظ کیا۔ یہ سعادت ان کی وجہ سے ملی ہے۔ شروع سے ہی میرا دل اسی بات پر دھڑکتا تھا کہ میں دین کے متعلق جانوں، اور پھر مجھے اپنی یونیورسٹی میں باجی جان مل گئی اور انہوں نے مجھے اپنا ایڈریس دیا اور کہا کہ میں ان سے وہاں آ کر ملوں۔ پھر میں ان سے جا کر ملنے لگی اور اللہ نے میرا دل پھیر دیا۔ زمر نے کہا، ماشاء اللہ، ویسے بھی شگفتہ کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں راہ راست پر آئی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے لہجے میں اور اس کے انداز میں مٹھاس رکھی ہے، لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ خاتون جلدی سے بولی، اللہ نے دین والوں کے اندر مٹھاس رکھی ہوتی ہے۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے بولی، پھر ان لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر گھر کے باہر آئے تو آرین دین والوں کے اندر مٹھاس رکھی ہوتی ہے۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے بولی، پھر ان لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر گھر کے باہر آئے تو آرین نے پوچھا کہ تمہیں مونا اچھی لگی ہے نا؟ یا نہیں؟ نہیں، اچھی نہیں، بلکہ بہت بہت زیادہ اچھی ہے۔ اللہ پاک تم دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی اسے کسی بارے میں منع مت کرنا۔ اگر وہ کوئی کام کرتی ہے اور وہ تمہارے نزدیک غلط ہے لیکن شرعی لحاظ سے وہ ٹھیک ہے تو اسے کبھی ٹوکنا نہیں، کبھی روکنا نہیں، اس کی طاقت بننا کمزوری نہیں۔ تو آرین نے سر اصابت میں ہلا دیا۔ پھر وہ لوگ گھر پہنچے۔ اندر داخل ہو ہی رہی تھی کہ سامنے صوفے پر بیٹھے زین کو دیکھ کر تھم گئی۔ اسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پاس آ کر آیت کو گلے لگا لیا، پھر اسے یوں ہی گود میں اٹھائے واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنا حجاب وغیرہ کھولا اور پھر وضو کر کے وہ نماز ادا کرنے لگی۔ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہوئی۔ وہ آیت زین کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ زین نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آیت، بچے اٹھ جائیں، منہ ہاتھ دھوئیں، برش کیجیے اور اس کے بعد کپڑے چینج کرواتی ہوں میں، زمر نے کہا۔ تو وہ فرمانبرداری سے اٹھ گئی۔ وہ اسے چینج کروانے کے بعد بیڈ پر لٹاتے دوسری سائیڈ پر بیٹھی۔ آیت، جلدی سے آیت الکرسی اور سونے کی دعا پڑھ لیجیے، سو جائیے، صبح کو وقت پہ اٹھنا ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھتے اس کے دوپٹے کا پلو سر پہ رکھے زور و شور سے آیت الکرسی اور پھر دعا پڑھنے لگی، اور زین حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آیت کو سو جانے کے بعد وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گئی اور زین بھی اٹھا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، اور پاس آتے ہی اس نے اس کو بازو سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی کہ ہماری بیٹی بھی ہے اور بالکل اپنے جیسا بنا دیا، دقیانوسی۔
अब अगर तुम वापस जाओगी तो सिर्फ अकेली जाओगी, मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं इसे तुम्हारे साथ भेजकर तुम्हारे जैसे नहीं बनाना चाहता, इतनी शिद्दत पसंद। और वैसे भी मैं अब शादी करने वाला हूँ रूबी से, जो कि मेरे ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी है। वो हर लिहाज से मेरे मुताबिक है, फंक्शन पर मिल लेना उससे। और मैं चाहता हूँ कि आयत भी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। तुम्हें तलाक चाहिए, तलाक लेकर किसी और के साथ रहना चाहती हो, तुम रह सकती हो। निकाह भी करना चाहती हो तो वो भी कर लेना, जो कि तुम्हारे जैसा हो। जैन हमदानी के लहजे में इस कदर तहकीर महसूस करके वो सनसनी हो गई। मैं नहीं सोचा था कि वो शख्स कभी मुझसे इतनी नफरत करेगा, लेकिन आज वो मुझसे इतनी नफरत करता था। और इस नफरत की शुरुआत शादी के दिन से शुरू हुई थी, वरना जब तक वो उसके निकाह में नहीं थी उससे पहले तक उसका दीवाना था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी आपको दे दूंगी और मैं दकियानूसी हूँ? ये रहने दीजिए। और हाँ, मेरी बेटी मेरे साथ वापस जाएगी। जहाँ पर मैं रहूँगी वहाँ पर मेरी बेटी रहेगी। दूसरी बात, मुझे अपनी बेटी को कैसा बनाना है कैसा नहीं, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। आपको जैसे बच्चे चाहिए मिस रूबी से पैदा कर लीजिएगा, जो कि आप जैसी मॉडर्न और रोशन ख्याल हो। मुझे और मेरी बेटी को इस तरह रहने दीजिए। वो अपना बाजू एक झटके से छुड़वाते हुए बोली, बहुत मज़हब और इस्लामी शौक की बातें करती हो, ये हक अदा करने के वक्त कहाँ चली जाती हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें मेरा पाबंद होना चाहिए। और औरत को अल्लाह ने निचला दर्जा दिया है, इतना मैं भी जानता हूँ। और औरत का मुकाम मर्द से कम है। नाकिसुल अक्ल हो तुम, वो तल्ख लहजे में बोला। ये चंद एक लाइनें दीन की पढ़कर आप खुद को इस्लामिक स्कॉलर समझने लगे हैं, जो फतवे लगाएंगे। और किसने कहा कि अल्लाह ने औरत को कमतर पैदा किया है? ये औरत ही है। अगर माँ है जिसके पैरों तले जन्नत है, बीवी है तो वो निस्फ ईमान है, और अगर बेटी है तो वो रहमत है। मगर आप जैसा इंसान सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़कर मुझे दीन सिखाएगा, कल कहाँ है? नाक़िस अक्ल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो किस से कहीं मुख्तलिफ है। उर्दू में इसका मतलब कुछ और है, जबकि अरबिक में इसका मतलब कुछ और है। उर्दू में नाक़िस ख़राब चीज़ को कहते हैं, जबकि अरबी ज़बान में कम चीज़ को। और दो चीज़ों में कोई कमी ज़्यादती का तनासब तो दुनिया में आम है, लेकिन कम इस्तेदाद की हामिल चीज़ को कोई नाक़िस नहीं कहता। मसलन दो मोबाइल हों, एक कीपैड और एक स्मार्टफ़ोन। कीपैड मोबाइल में कितने ही फीचर्स नहीं हैं जो स्मार्टफ़ोन में हैं। तो क्या कीपैड मोबाइल से नाक़िस कहलाएगा? इसलिए कि हर आदमी जानता है कि कीपैड मोबाइल वीडियो कॉल, इंटरनेट और ग्राफिक्स वगैरह के लिए बनाया ही नहीं गया है। और जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, अगर उसमें कोई ख़राबी हुई हो तो मोबाइल नाक़िस कहलाएगा। इसी तरह औरत ने बाज़ औरत सलाहियतें अल्लाह ने उसमें दिया गया है, अगर उसमें कोई ख़राबी हुई हो तो मोबाइल नाक़िस कहलाएगा। इसी तरह औरत ने बाज़ औरत सलाहियतें अल्लाह ने उसमें रखी ही नहीं, बाज़ मामलात का उसे मौक़िफ़ बनाया ही नहीं। किस से ये कहना किस तरह दुरुस्त हुआ को कहते हैं, वो जिस्मानी लिहाज से हो सकती है, वरना औरत का इल्म अक़ल
नाकिस होती तो नबी की ज़ौजा से दीन सीखने असहाब रसूल न आते। अब आपने जो बात की है, ये जो हकूक़ की बात करते हैं ना, मैंने आपको नहीं छोड़ा था, बल्कि आपने खुद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का हुक्म दिया था। अब मैंने आपकी ही बात मानी और चली गई। मैं आपसे दूर, ताकि आप उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में ला सकें जो कि आप ही की तरह सोच रखती हो। अब जब मिल चुकी है तो बहुत बहुत मुबारक हो। जल्द ही शादी कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोले गई, और वो सुन होकर रह गया। वो आज भी उससे चुप करवाने का हुनर जानती थी। उसके दलाइल होते थे, और आज भी वो ना तो उसकी जुदाई से निडल थी और ना बिखरी हुई थी। वो पहले से भी ज़्यादा अपने इरादों में पुख्ता नज़र आ रही थी। उसका रूबी के साथ पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा था, मगर शादी के मुतल्लिक नहीं सोचा था। लेकिन उससे जलाने के लिए बात की तो उसके यूं इकरार करने पर उसके अंदर जैसे गुस्सा भर गया। वो एक झटके से वहाँ से मुड़ा और अपने कमरे में आया। आकर उसने रूबी को कॉल मिलाई। यस जी सर। दूसरी तरफ से रूबी ने बड़े मीठे लहजे में उसे पुकारा। कल तुम हमदानी विला आ रही हो, हमारे घर का फंक्शन है, तो कुछ अच्छा पहन कर आना। तुम ना सिर्फ मेरे साथ डांस करोगी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत क्लोज आएंगे, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। वो सपाट लहजे में बोला। ओके सर, रूबी एक्साइटेड लहजे में बोली। फिर वो मुतमईन सा हो के सोने के लिए लेट गया, मगर जहन आज से कई बरस पहले घूमने लगा। वो आज से तकरीबन 10 साल पहले अपनी हायर स्टडी के लिए लंदन जा रहा था, और जाने से पहले उसने जिमर से मंगनी कर ली। जिमर का शुरू ही से जहन कुछ मजहबी टाइप था, लेकिन वो हिजाब और अबाया वगैरह नहीं ओढ़ती थी सर पर। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।